او جناب سیدہ دی حیات مبارک او کمی عورتوں واسطے پوری کر دی. نبی دی بیٹی ایسی ہستی ہے، ایسی شریک رسالت ہے کہ عورتوں واسطے ہی اتوں وڈا نمونہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی دی زندگی دے جیڑے پہلو اگر عورتوں دی سمجھ واسطے یا انہاں واسطے ہی عملی نمونہ چاہیے ہیں تو جناب سیدہ دی ذات ہے اور حیات ہے. اور کچھ پہلو تبلیغاں دے وچ نبی پاک کو بڑی مشکلات پیش آئیاں، وطن بھی چھوڑنے پے، مصیبتاں بھی برداشت کیتیاں، جنگاں دے سامنے بھی تھے، تبلیغ دے دوران بھی حملے بھی تھے، پتھر بھی مارے گئے، کئی جنگاں زخمی ہوئے، بالخصوص جنگ احد شدید زخمی ہوئے. کئی پہلو ایسے ہیں، لیکن ایک مجاہد ایک میدان جنگ شہید تھی رہے، یہ بھی ایک پہلو ہے نا. اوکو عملاً کیڑیاں کیڑیاں مشکلات پیش آنیاں جبکہ نال ہی کوئی نہ ہوئے. او سمجھ آندی ہے. کئی تشریحاں کیتیاں میں نے نہیں حدیث دیاں کہ حسین و منی وانا من الحسین، لیکن جیڑے پہلو کوئی تشنا رہ گیا وہ امام حسین کربلا پورے کر چھوڑے. تو عرض کرن دا مقصد یہ ہے کہ اساں لکھ شکر انہوں مالک دے کہ جیسا کو محمد والے محمد دا مومن بنایا، انہوں نے منن والا بنایا، محمد والے محمد دی ولایت تے ایمان رکھن والا بنایا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں گفتگو لمبی نہ کرنا چاہتا، مختصر نہ کہ معصومین دے فرامین بالخصوص امام علی رضا علیہ السلام دا فرمانے مولا فرمانے کہ امام ہونا، فرزند رسول ہونا، حجت خدا ہونا، وسیع رسول ہونا، یہ قابل فخر گالین میرے واسطے، لیکن ان ساریاں گالیں جو زیادہ قابل فخر میرے واسطے یہ ہے کہ میں ولایت امیر المومنین تے ایمان رکھتا. ٹھیک ہے، اس دے بعد ان ذات دے لکھ شکر ان کہ انہاں سا کو مظلوم کربلا دا ازادار بنائے. لا تعداد فضائل انہی کا ازادار امام حسین دے ایویں اس سے ضمن بالکل ہی اندے نال ملدا جلدا فرمان جناب امام محمد باقر علیہ السلام دے. مولا اپنے ایک صحابی دے سوال دے جواب کافی طویل ہے، اندے وچ ایک جملہ فرمائنن. مولا فرمائنن کہ جداں میرے دادے دی شہادت دے بعد اساں شام دے زندان وچ قید ہسے تے اکثر اوقات میرا بابا امام سجاد میں کو آدھے ان بھئی باقر بچڑا میں کو میرے باپے دی شہادت سڑا. میں جدہ بھی موقع ملتا آئی تو میرا بابا میں کو آدھا آئی میں کو بابے دی شہادت سڑا. مولا فرمائنے میں فرزند رسول، میں حجت خدا، میں وسیع رسول، میں امام وقت، امام حسین دا پوترا. مولا فرمائنے ساریاں حیثیتاں چوں میں کو اے فخر ہے کہ میں وہ اولین ذاکر آن جانے کو میرا بابا مسائل سن رہا. باقی ایتا فضائل ایک مومن دہین، ایک ولایت ایمان رکھن والے دہین، ایک ازادار دہین، ایک ذاکر دہین. مزید مولا فرمائنے کہ جدہ خدا کہیں شخص نال محبت کریں دے، خدا کہیں شخص نال محبت کریں دے تا ان دے دل وچ قبر حسین دی زیارت دا شوق پا دے. یعنی جڑے زواری ہوں تو ماشاءاللہ چونکہ ایسے وسائل ان کے اکثریت زوارہ نہیں بیٹھے ہوں گے کہ مولا فرمائیں جنرل خدا محبت کریں دے ان دے دل وچ زیارت قبر حسین دی زیارت دا شوق ہے. زواران دے فضائل بھی لا تعداد اور معصومین دے سے مستند فرمان کہ اگر ایک بندہ ولایت محمد و آل محمد تے ایمان رکھ دے، ایک بندہ آزاداری آل محمد بالخصوص امام مظلوم حسین شہید کربلا دا غم منیں دے، ایک بندہ
آل محمد دیاں مزارات دا ظاہر بالخصوص ظاہر کربلا ہے، اندے فضائل دے وچ کم از کم یہ گالیں شامل ہیں، میں تفصیل چ نہ ویندا، کم از کم یہ گالیں شامل ہیں کہ اوکوں بخشش ہے، اندی مغفرت ہے، اندی زندگی دے سارے گناہ معاف ہیں، اندی نجات بھی ہے، اندی مغفرت بھی ہے، اندی ہدایت بھی ہے، اندی واسطے جنت دی یقینی بشارت بھی ہے۔ تو یہ گلی میں جنہوں کو مختصر بیان کیتا ہے، یہ اپنی جھاتے کیا گھٹیں یہ ہے نا، اگر انسان اور باقی دیکھو کامیابی تو اسے گل دی ہے نا، حدیثاں باقی ان کے جڑا آل محمد دی محبت فوت ہو گیا وہ شہید دی موت مر گیا، ٹھیک ہے، وہ مغفرت شدہ ہو کے مر گیا۔ تے کامیابی کیڑی گل رہی ہے؟ کامیابی تا فقراء دا قول ہے، سارے باب شاہ فرمائنے انہوں نے بھرا اوندا جنڈا توڑ چڑھا گلے نا۔ مولا کیا آکھے آخری دے ٹائم دے جملہ آکھے، علی بادشاہ بھی آکھے کہ فزتو برب الکعبہ، آخری گل ہے نا، آخری واقعے تے نعرہ بلند کیتے، حالانکہ یہ نعرہ کہ نبی بھی بلند نہیں کیتا، فزتو برب الکعبہ کہ میں آج آخری کم میں رب کعبہ دی قسم علی کامیاب۔ تا گل تو وہ ہے کہ مرد ٹائم ہک مومن جدہ او مردہ پہ اوندا ایمان سلامت ہوئے، او مومن دی حیثیت اج مردہ پیا ہوئے، ازادار دی حیثیت اج مردہ پیا ہوئے، زوار دی حیثیت اج مردہ پیا ہوئے، تو یقیناً میرا خیال ہے او کامیاب موت ہے، ان دی زندگی دی کامیابی تے دلیل ہے۔ لیکن اساں جڑا ذکر محمد و آل محمد سننے ہیں یا اساں دعویٰ رکھ دیں ولایت دا قائل ہون تے، ٹھیک ہے، تے زواریاں بھی اساں کرینے ہیں، تو ایک پہلو اے تنی ہے نا کہ جو آل محمد دی ولایت ہے، جو آل محمد دے غمین انہاں دی ازاداری ہے، جو آل محمد دی قبور دی سعادت ہے جڑی ساری ذات دا حصہ بن ویندی ہے بطور زوار، کیا او عام زندگی دے وچ اے سعادتاں، اے ہدایت، اے کتھائیں ساری زندگی روزمرہ دے وچ نظر بھی آندی ہے؟ اگر ایک مومن ہے وہ ولایت ایمان بھی رکھ دے، ایک مومن ہے وہ ازادار امام مظلوم بھی ہے، ایک مومن ہے جڑا زوار بھی ہے، اور اون دے زندگی دے روزمرہ دے معمولات کتھائیں پیغام کربلا دی جھلک نظر نہیں آندی، کیا وہ کو حق ہے کہ وہ آکھے میں بھی کامیاب ہوں؟ دیکھو نا، اساں بے شک ولایت تے ایمان ہی رکھوں، ولایت دا پرچار ہی کروں، اساں ازاداری کروں بھی صحیح، ازاداری دے اہتمام بھی کروں، ازاداری دی تبلیغ بھی کروں، ازاداری دی ترویج بھی کروں، زائرین خود بھی بنوں، لوگوں نال بھی تعاون کروں، لیکن یہ ساری گالیاں دے باوجود یہ گالی نظر بھی تعاونیاں چاہیے نا۔ مولا امیر علیہ السلام دا فرمان ہے اچھا صرف وہ ہے جڑا اچھے عمل کرے، اچھا صرف وہ ہے جیڑا اچھے عمل کرے۔ مولا فرمائنے صرف اچھیاں گلاں تا برے لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ تا اساں ہی کہ ایسے سلسلہ فقر نال تعلق رکھتے ہیں، حسینی جلالی فقر نال تعلق رکھتے ہیں، جڑا بڑیاں عظیم اور پاکیزہ ہستیاں اپنی زندگیاں صرف کیتیاں این فقر دی تبلیغ واسطے، ترویج واسطے، وہ سلسلے جاری رہے۔ سارے آباء و اجداد امام علی نقی دی اولاد دی بڑیاں بڑیاں پاکیزہ ہستیاں، اچ کل جلال الدین بخاری پر بلوٹ، شاہ عبد الوہاب پیر، شاہ عیسیٰ بادشاہ، انہیں بعد پیر حاجی امام تے پیر امیر حیدر بادشاہ کل گن کے سادے آباء و اجداد، بابا چند شاہ، پیر حیدر علی شاہ تک یا سادے تک یا سرکار اور بیٹھن، یہ ایک ایسا مقدس مشن ہے جتھا بھی مولا امام حسین دی آزاداری تھی وے وہ جا بے مثل ہے، اور اجر و ثواب دی کوئی حد کو نہیں، لیکن سادہ ہی خصوصی ہی علیحدہ ٹچ بھی ہے فقر دا۔ لہذا عام طور پہ میری غفلت جڑی ہے گناہ ہے کہ میں فقیرہ مستے دو جملے آپ کے دعا منگسا، فقیرہ کو خصوصی طور پہ مخاطب ہوں میں کہ غفلت ہی گناہ ہے، دین دے غفلت سرکار گناہ ہے،
لیکن تو فقر دے کے گفتے پڑھ دیا جو دم غافل سو دم کافر، یعنی غفلت گناہ ہے مگر فقر دے نصاب غفلت کو کفر قرار دیتا ہے. یعنی عام بندے واسطے تو کوئی غفلت دی گنجائش ہے، جڑا فقیر بندا ہے اون دے واسطے تو غفلت دی گنجائش ہی کون ہے، پر واسطے تو غفلت دی ذرا برابر ہی گنجائش کون. تو جڑا اے فقر دا سلسلہ ہے اے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور تے اپنی انا دے غرور دے بت تروڑ کے تے رضاکارانہ طور تے ہتھیار سٹنے ہی کو ہستی دے گوں جے کو اپنے کول برتر سمجھ کے اپنے اتے گواہ بناونے. مرشد تکر بلا لیں جے کوئی تو مرشد منائیں دے وہ کو اپنے اتے آپ کن بہتر سمجھ دے ہوئے اپنے اتے گواہ بنائیں دے. اور مرشد ہی وہ ہوندا ہے جیڑا کربلا دو سفر پیا کریندا ہوے تے تھواکو بھی کربلا دا راہ دکھاوے جو میں اگوں ویندا پیا تے او میرے پیچھے جیڑا اپنا بت بنا کے تے تھوڑے کولوں بت دی پرستش کرے او کیاں مرشد تے تساں او تو کو راہ تلا دے تے جداں تساں بھی اپنے اندر کئی بت کھڑے کر گنو، اپنی ذات دے بت، اپنی انا دے بت، اپنی لالچ دے بت، غفلت دے بت، اتنے بتاں دی پوجا کر کے تے باتی تساں کو اساں حسینی فقیر ہیں. تو میرے خیال ہے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، مومن کو بھی، ازادار کو بھی، زوار کو بھی، اور بالخصوص میں مخاطب کرے صحیح فقیر کو بھی. کیونکہ فقر اختیار کرنا ہر بندے تے فرض نہیں. نظام شریعت خدا دا ایک کامل نظام ہے جے کو دین خدا رائج کیتے او کافی ہے. جڑے بندے شارٹ کٹ اختیار کریں کہ ایسا کئی ایسے نام نہاد فقیر ہونے میں سادہ شریعت نال کوئی تعلق نہیں، بس بار بار آدھے ہونے اج بھی آدھے پہ کہ نہیں اے ایک غفلت اور فرار دا راہ ہے. میں گیا تھا رانا ایک بندے جن دے پیو ایک عورت نال نکاح کیتا ہے، اون نکاح دے نتیجے بچے پیدا تھن او تھی ہے. اے نکاح کیڑے اصول دیتا ہے؟ یہ شریعت ہے. ٹھیک ہے وقت ابو آپ شادیاں کیتیاں او کیڑے اصول دیتا ہے؟ وہ نکاحی شریعت ہے نا. پیو مر گئے، ماں مر گئی ہے، غسل کفن جنازہ خانیاں یہ شریعت ہی ہے نا. مطلب سارے شریعت دے قانون پورے کریں دے جتھا تھوڑی جی ریاضت آ ونجے، کتنے کوئی نماز روزے دی گال آ ونجے، جتھا کوئی بڑی مشکل آ ونجے، کتنی رات کو جاگنا پہ ونجے، وہ تو کہ اصل تو طریقہ والے لوگ ہیں. مطلب جو پسند آیا وہ گھن گیتا جو اوکھا لگا وہ چھوڑ دیتا بھائی اصل طریقہ دیں. ٹھیک ہے نا. مولوی تو یہ سب تنقید کریں ہیں، مولویاں دے وچ قواہت ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، مسائل بھی انہاں چ کافی سارے ہیں، لیکن یہ گل ہے کہ انہاں دا کوئی طے شدہ لٹریچر ہے چاہے ان دے نال کس حد تک بندہ اتفاق کرے کس حد تک اوکن قائل نہ ہو گئے. تے تھوڑا تو لٹریچر ہی کوئی نہیں. تھوڑا تو تساں ایتھوں میرے کول دے بابے نذیر شاہ کول دے امداد شاہ کول دے میں فقیر کول دے کوئی گال سن کے ٹر گئے ہو. اگو تسا من مانی تشریح کرنی ہے، تھوکو کہیں چیلنج کرنے تھوڑے کول کیڑی توضیح المسائل ہے. ایسی ایسی من مانی تشریح کریں دے فقیر مرشد کے مرشد دے پیو دادے کوئی پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تے مولا علی علیہ السلام دا فرمان ہے فقیروں گال سنو، یہ صرف کھلن دی گال نہیں نہ میں تھوکو کوئی مطلب ہنسی مذاق اور کوئی تفریح پیا فراہم کرے نا. گل مولا علی علیہ السلام دا فرمان ہے کہ بروز محشر سب تو بڑے عذاب وچ او لوگ ہو سن جڑے جاہل ہوندے ہوئے مخلوق خدا دے پیشوا بنے. سمجھے ہو سارے مومن سن گئے نو، لیکن فقیر کن کھول کے سن گئے نو کہ سب تو بڑے عذاب وچ او لوگ ہو سن جڑے جاہل ہوندے ہوئے مخلوق خدا دے پیشوا بنے. اور ہر کے کو پتہ ہوندے میں کہ پیا کرے نا. دیکھو فرعون خدائی دعویٰ کریں گا ہی نا، او کو ملن والے کچھ خوف زدہ ہن، کچھ انہاں شعبدے بازیاں تے جادوگریاں دیکھ کے انہاں کو متاثر ہن، کہیں بھی حوالے نال کو منی کھڑے ہن. او تو جاندا ہے نا، او تو سیاںا بندہ ہے، با علم بندہ ہے، کوئی جاہل پاگل تا نہیں تے نہ کوئی جن بھوت ہے، انسان ہے. او کو پتہ ہے میں خدا نہ ایک شے اندر ہوندی ہے، او کھویندی بھئی تو آکھ نہیں تے تو آکھ میں خدا ہاں. یہی نہیں چھوٹا فرعون ہر انسان ایک بھی ہے.
اور وہ فقیر جی پیا آدھے ان فرعون دا گلا گھٹو زہر قاتل ایک فقیر واسطے اپنی انا دا بت جدہ وہ اپنے اندر ایک انا رکھ دے ایک غرور رکھ دے یا اپنی انا تا ختم کر کے تا بندہ فقیری اختیار کریں دے. فقیر دا مطلب کہ محتاج محتاجی تو بڑھنے محتاجی دا سٹیکر ہی لینے تے تو پورا بدماشی ہے جنہیں فقیر ہے. لالچ جاہ طلبی سلام کرامن دا شوق یہ سارے زہر قاتل ان فقر واسطے. تو صرف پیشواواں دی اطاعت کر محمد و آل محمد دی اطاعت کر جڑا مرشد تک سیدھا راہ دکھائے اون راہ تے قائم رہے اون تے ایمان رکھ اون تے ریاضت کر. سلام ہی تے تھی سن تے کو دنیاوی اسباب و آسائش بھی خدا اور مولا فراہم کرے سی لیکن تیرا ٹارگیٹ نہ سلام ہونے چاہیے تے نہ دنیاوی جاہو طلب اور مال و دولت. جب تھوڑے ذہن نیچے گالا سی تو تسا ایک ٹائم ضائع پہ کریں دیو کوئی نہیں وقت گزر میں نے. فقیر فقیر ہوندے وہ فقیر کامیاب ہے جڑا اے اتنا میٹر نہیں کریں دی یہ گل کہ تسا 10 میل چل گئے ہو یا تسا چند قدم چلے ہو. چند قدم ہی چلے ہو تو صحیح پاسے ٹرو چند قدم ہی تھوڑی کامیابی دہیں لیکن سدھے پاسے ٹرے ہوئے ہونے. غفلت نال لالچ نال انا پرستی نال پیر بھائیاں نال بغض سازشاں اپنے آپ کو نمایاں کرن دی کوشش اے فقر واسطے میں پہلے آ چکا کہ زہر قاتل اندے واسطے تسا کوئی تو تھی سکتے ہو تھوڑے کو لوگ سلام بھی کر سکتے ہیں تسا مال و دولت ہی اکٹھا کر سکتے ہو تھوڑا نام ہی بڑا چڑھ سکتا ہے کچھ بھی ہو لیکن مت فقیر نہ. فقر دے ایک اصول ہی ایک ضابطے ہی اندے وچ اطاعت اندے وچ انا پرستی غرور لالچ سازشاں اے فقر دا حصہ نہیں. ٹھیک ہے. اور جدہ بھی جی میں کچھ دسا ایک فقراء دے وچ گل آ ویندی ہے بھئی میں سینئر ہاں اے سینئر دی سوچ ان دی ساری ریاضت تے سپیڈ بریکر ہے اتھا ہی وہ پرپاش تھی ویندے میں سینئر ہاں. نہیں فقیر بھاویں 40 سال پرانے تے بھاویں 20 سال پرانے تے بھاویں ہفتہ پہلے پڑھے اون ریاضت کرنی ہے اپنا ایمان کردار بچا کے قائم رکھنا ہے اور ریاضت کرنی ہے. فقر دی ریاضت جیڑی ہے سب تو پہلی جنگ فقر دی اپنے اندر نہ لے اپنے آپ نہ لے. ٹھیک ہے نا. اطاعت دی ایسی مثالاں سائیں بابے نذیر شاہ بیٹھے کہ ایویں تھی ہے کہ ایک مرشد دی اگر بچی دی شادی تھی کہ میں سادات گھرانے دے تے فقیر جہیز ہی ٹر گئے ایسی اطاعت مرشد دیش کی جہیز ہی ٹر گئے اگلے وہ ہوئے تے اتھا خدمت کریں لیکن یہ زبردستی یا غلامی جبر نہیں یہ عشق دے سودے. ایسی اطاعت پیدا کرو اپنے اندر لالچ خود غرضی نفاق ایک دوجے نال ضد اپنے آپ کو سینئر سمجھ کے بیدی توہین کرنا یا کوئی جونیئر کہیں سینئر تے اٹیک کرے یہ گلاں اندے نال فقر دے سفر نہیں تھیندے اندے نال صرف ٹائم ضائع تھیندے. اپنے آپ کو فقیر سمجھو اور تھوڑے واسطے یہ کافی ہے. اگو اے اون فقر دی ریاضت ہے اون ریاضت دا ثمر ہے پیشواواں دی عطا ہے کہ او چیزاں جڑیاں کہیں بھی ایک فقیر دی ذات دا حصہ بن وینیاں او نظام دی عطا ہونی. چھینا جھپٹی تے کھسن نال ریاستاں تے او مقام نہیں ملتے مقام حاصل کرنے کو میں. ٹھیک ہے. بس میرا خیال ہے تھکے ہوئے ہو تساں میرے تھوڑے آنکھیں کو سارے بہت سمجھے سن بالخصوص جڑا میں فقراء کو پیغام دیتا ہے. باقی میرا ایک واضح تے کلیئر پیغام ہے بالخصوص تمام فقراء کو کہ این جلالی حسینی قطار دی ایک بڑی ہستی اور سرگروہ وہ پیر سید نذیر حسین شاہ جڑے میرے دادی شاہ اور انہوں کو مقرر کیتا بابے اور سر انہوں دے علاوہ این قطار نہ کوئی سرگروہ ہے نہ کوئی سلطان ہے تے نہ کوئی خود ساختہ عہدہ بیان کرے اپنا تے نہ کہندا ہے.
اور تھوڑی کامیابی صرف اسے گال ہی کہ فقیر بن کے رہو، اپنے عمل نال، عقیدے نال، اپنی ریاضت نال، اپنی کردار نال اپنا فقر ثابت کرو. باقی جیڑا کہیں چکر ہی پوسی یا آپ کو کہیں عہدے نال نسبت دے سی، وہ اپنی ریاضت ضائع کرے سی اور اپنا وقت ضائع کرے سی. زندگی بڑی تیزی نال گزرتی پئی ہے، لہذا وہ قول یاد رکھے کہ جو دم غافل سو دم کافل. مولا تو سارا کو آباد شاد رکھے. دعا کرنے ہیں چاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. یا مالک بحق محمد وآل محمد، بحق شہدائے کربلا و اسیران شام، بحق امام زمانہ علیہ السلام، تمام مومنین ازاداران دی کا شرکت آیا اپنی عبادتی شمار فرما، اپنی محبتی شمار فرما. تمام مومنین و مومنات، سادات، فقراء، انہوں کو اپنی حفظ و امان رکھ. تمام مومنین دے جان، مال، عزت، رزق، اولادی برکتاں عطا فرما. بالخصوص مومنین دے ایمان، کردار اور عقیدے برکتاں عطا فرما. تمام مومنین کو مولا امام زمانہ علیہ السلام دے منتظرین ایک شمار فرما اور مولا دے ظہوری تاجیل فرما. ایسا سارا کو آوان و انصاری شمار فرما اور زیارت و سنگت دے قابل بڑا. جو مومنین بیمار ہیں، جنہیں سارے ذمہ دعاواں لائیں یا نہیں لا سکے، بحق امام سجاد علیہ السلام انہوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، انہوں کو سکون اور راحت عطا فرما، تمام تکلیفاں دور فرما. جو مومنین بے اولاد ہیں یا جو اولاد نرینہ دے خواہشمندان ہیں، بحق شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اور آل محمد معصوم بچن دا صدقہ مولا انہوں نے خواہشات پوریاں فرما. سادات مومنین بالخصوص بابا نذیر حسین شاہ مولانا کو صحت و سلامتی نال رکھے، فقراء سایہ سلامت رکھے. سادات عظام سامنے بیٹھے انہوں نے بابے اور باقی جو سادات ان فقراء ان بالخصوص میرا خاندان، برادری، سادات مومنین، مولا سکو کما حقہ محمد والے محمد دے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما. جو سارے بزرگاں بلوٹی پیشوا ہی کا رستے سارے واسطے متعین کی دن مولا ہمیشہ انہاں تے قائم رکھ. دنیا کی مولا ہمیشہ آزادار دی حیثیت ہی رکھیں، ٹر دے ویلے ہی کا آزادار دی حیثیت ہی ٹروں اور بروز محشر ہی کا آزادار مظلوم کربلا بن کے اٹھوں. باقی جو جہن قسم کی دعاواں لائیاں سارے ذمہ یا جو خواہشات جڑے سامنے لوگ بیٹھے یا نہیں پہنچ سکے اپنے دل رکھ دیں. تیری ذات علیم بذات صدور ہے، انہاں تے خصوصی رحم و کرم فرما، انہاں دی تکلیفاں دور فرما. جو بندے قرض دار ہیں اور مسائل دا شکار ہیں، مولا انہاں دے قرضاں دی ادائیگی دے اسباب مہیا فرما. جو رزق دی تنگی دا شکار ہیں یا بے روزگار ہیں، مولا انہاں کو با عزت روزگار عطا فرما، انہاں دے رزق کی وسعت عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم بقائمہم. اور این تمام مجلس سے آزاد اجر و ثواب بحق امام زمانہ مرحومین مومنین ازاداران اور بالخصوص سارے بزرگان کو عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وآل